میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق بننے کی 3 نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر بندے کی خواہش، ہر بندے کا طلب یہی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور اس کی خوشنودی کے ذریعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی انسان کامیاب ہوگا کہ جس کے ہر عمل کی نیت اخلاص پر مبنی ہو، کہ اس کی نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر انسان کے دل کے اندر اخلاص والی دولت موجود نہیں ہے تو اس کے تمام عقائد، تمام اعمال منافقت پر مبنی ہوں گے۔ ایسے بندے کو قیامت کے دن نجات قطعاً نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر یہی کوشش کی ہے کہ میری امت کے افراد کے دلوں میں اخلاص والا جذبہ پیدا ہو۔ اس کے برعکس منافقت کے جو پہلو ہے ان سے میری امت کا ہر فرد اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کیا کرتا ہے۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کیا کرتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اندر چند الفاظ کا اضافہ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، وہ بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کیوں نہ رکھتا ہو، وہ بندہ زکوٰۃ کیوں نہ ادا کرتا ہو، اپنے آپ کو حاجی کہلواتا ہو اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں مخلص مسلمان ہوں، لیکن جس بندے کے اندر یہ 3 علامات آ جائیں گی ایسا بندہ عملاً منافق ہوگا۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ یہ 3 علامات منافق بندے کے اندر ہوں گی۔ مخلص بندے کے اندر یہ 3 نشانیاں نہیں ہوں گی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ
مخلص بن کر رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان 3 نشانیوں سے بچا کر رکھے، ان 3 علامات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ جس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ بچے کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایک صحابیہ عورت نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے واقعے کو اپنی زبان سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتھا، کہ میری والدہ نے مجھے بلایا، حالت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ فقالت تعال اعطیک، میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹے عبداللہ میرے پاس آؤ، میں آپ کو کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطیہ، کہ صحابیہ عورت آپ نے اپنے بیٹے کو کس چیز کے دینے کا ارادہ کیا ہے؟ تو وہ صحابیہ عورت کہنے لگی اوتیہ تمرا، میں نے اپنے بیٹے کو کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اپنے بیٹے کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیہ ساکتب علیہ قذبۃ، کہ اگر بالفرض آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس ویسے ہی بلایا اور اس کو کوئی چیز نہ دیتی، ساکتب علیہ قذبۃ، تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت ایک گناہ لکھ دیا کرتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو اگر کوئی چیز نہ دیتی تو اللہ رب العزت بدلے میں آپ کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیتے۔ اب سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ یہ ہے تو بچہ، چھوٹا سا بچہ، اب اسے بہلایا جا رہا ہے، بسلایا جا رہا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی دین اسلام نے ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آج ہمارے ماحول میں بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولے جاتے ہیں، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر سچ کیسے بولے گا کہ جس کی پرورش ہی، جس کی تربیت میں ہی جھوٹ کی آمیزش ہو۔ مومن کا کام تو ہے سچ بولنا، اور جھوٹ بولنا یہ منافق کا کام ہے۔ ایک سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت سچ بولا کرتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آج کل لوگوں کی نشانی یہ ہے، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، ویل الذی یحدث لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، کہ آج کل اکثریت لوگوں کی مستقل طور پر عادت بن چکی ہے کہ وہ لوگوں کو، مجلس والوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں کہ ایک مجلس قائم ہے، وہاں پر ایک بندہ مجلس والے لوگوں کو ہنسانے کے لیے محض جھوٹی بات کہہ دیا کرتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا، ہم نے لوگوں کو ہنسایا ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویل الذی یحدث لیضحک بہ القوم، ایسے بندے کے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ لفظ استعمال فرمائے، ویل لہ ویل لہ، ایسے بندے کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ایسے بندے کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اہل مجلس کو ہنسانے کے لیے محض جھوٹ بولا کرتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے اندر مزاح منع نہیں ہے، لیکن اس کا انداز وہ ہونا چاہیے کہ زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ اس بات کو دوبارہ سن لیجئے کہ شریعت کے اندر مزاح منع نہیں ہے،
لیکن اس کا انداز وہ ہونا چاہیے کہ اس مزاح کے دوران انسان کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کیونکہ جھوٹ یہ منافق کی نشانی ہے، مومن بندے کی نشانی نہیں ہے۔ آئیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال مشکات شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہ لا يدخل الجنت عجوز، کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اب اس بوڑھی عورت نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے، لسان مقدس سے یہ بات سن لی تو بڑی پریشان، بڑی حیران، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اب میرا کیا بنے گا، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، رونے لگ گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما لہن، کہ عورت تجھے کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہ آپ نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت نہیں فرمائی کہ رب کائنات نے فرمایا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم ہر عورت کو اس خاص انداز کے اندر دوبارہ اٹھائیں گے کہ کوئی بھی عورت بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی۔ یعنی جنت کے اندر کوئی بھی بوڑھا شخص، بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے ان کو جوان کر کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے مزاح کیا، لیکن وہ مزاح جو جھوٹ سے پاک اور صاف ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ رب کا فیصلہ ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم انہیں باکرا یعنی جس طرح کنواری عورت ہوتی ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے، لیکن وہ مذاق جس کے اندر زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سواری چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک سواری دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی حاملک ولد ناقہ، میں آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا ما منع بولد ناقہ، اس شخص سے ذہن میں تھا کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، میں تو اس کے اوپر سوار بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے تھا تاکہ میں اس کے اوپر سوار ہو کر اپنے سفر کو بآسانی طے کر سکوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النَّوْقَ، کہ شخص کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوا کرتا ہے؟ یعنی اونٹ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ میری مراد یہ کہ میں آپ کو اونٹ دوں گا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ مذاق کیا، لیکن وہ مذاق جو جھوٹ سے اور بری باتوں سے پاک اور صاف ہے، جس کے اندر جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے مذاق کیا۔ مذاق شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن وہ مذاق جس کے اندر جھوٹ اور شک نہ ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس شخص سے مذاق کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تداعین، آپ بھی مذاق کیا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام انی لا اقول الا حقا، کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات صادر نہیں ہوا کرتی، میری زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلا ہے، چاہے میں مذاق بھی کروں تو اس مذاق کے اندر بھی حق ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ
ایک صحابہ اکرام کی مجلس پہ تشریف فرما تھے اور وہاں پر صحابہ اکرام کھجوریں کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھجوریں کھا رہے تھے, حضرت علی بھی کھجوریں کھا رہے تھے. صحابہ اکرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھا کر حضرت علی کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی, آپ نے تو اتنی زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں کہ آپ کے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا ہے اور ہمارے سامنے تو کھجوریں ہی نہیں ہیں, گویا کہ ساری کھجوریں آپ نے ہی کھا لی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک ظریف الطبع شخص تھے, خوش طبع شخص تھے, شخصیت کے حامل تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک میں نے کھجوریں بہت زیادہ کھا لی ہیں لیکن میں نے گٹھلیاں تو بچا لی ہے, لیکن جب میں آپ کے اور صحابہ کی جب دیکھتا ہوں تو دیکھ کیا پاتا ہوں کہ آپ نے تو گٹھلیاں بھی نہیں چھوڑی, آپ لوگوں نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام آپس میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ مذاق منع نہیں ہے, مگر وہ مذاق جو شریعت کی حدود میں رہ کر ہو. شریعت کی حدود سے باہر جا کر جو مذاق ہوا کرتا ہے وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے سفر پر رواں تھے. قرآن مجید اس منظر کی عکاسی یوں بیان کرتا ہے, إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. کہ اے دنیا والو, اگر تم میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد اور تعاون نہ کرو تو یہ بات یاد رکھنا, مجھے تمہاری مدد اور تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فقد نصرہ اللہ, میری مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے, اور جس کی مدد اللہ کرے اسے دنیا کے کسی شخص کی ضرورت نہیں پڑتی. فقد نصرہ اللہ, میری مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ کب کہا تھا؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, کہ جب کافروں نے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا تو آمنہ کے لال پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دونوں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر پہلے غار کے اندر ڈیرا ڈالتے ہیں. یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب غار کے اندر موجود تھے تو غار کے باہر موجود نہ تھے, اور جب غار سے باہر موجود تھے تو غار کے اندر موجود نہ تھے, اس لیے کہ غار کے اندر ضرورت جانے کی پیش معلوم آئی, غار کے اندر داخل ہونے کی ضرورت پیش آئی. کیوں؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہر جگہ ہر لحظہ اگر کوئی موجود ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ لوگوں تم چاہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جس جانب بھی منہ کرو گے, جس سمت بھی منہ کرو گے, تم وہاں پر اللہ ہی کو پاؤ گے اور کسی کو نہیں پاؤ گے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, وہاں پر تم اللہ ہی کو پاؤ گے اور کسی کو نہیں پاؤ گے. ایک مقام پر رب کائنات نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر داخل ہے, مشرکین مکہ اس غار میں پہنچے ہیں. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, کہ جب دشمن سر پر آن پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پریشان ہو کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر ان مشرکین نے ذرا سا نیچے کی طرف جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے.
تو پھر یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، کہ صدیق اکبر پریشان نہ ہونا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، خوف انسان کو اپنا ہوا کرتا ہے اور حزن انسان کو دوسرے کا ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، اے صدیق اکبر پریشان نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ معنا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر اسے کسی اور کی مدد اور تعاون کی ضرورت نہیں پڑا کرتی. 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر رہنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چوتھے دن غار سے باہر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کی جانب اپنے سفر کو جاری رکھا. مدینہ منورہ کے جب سفر کے اوپر روانہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھے اور راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيُلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ، کہ ایک بندے کی ملاقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے. وہ شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے فَيُلْقَى يَا أَبَا بَكْرٍ من هذا الرجل الذي بين يديك، یہ جو بندہ آپ کے آگے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو آپ کے آگے چل رہا ہے یہ کون بندہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِ السَّبِيلَ. اب اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحیح تعارف کروا دیتے ہیں تو راز فاش ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے. حالانکہ آپ مشرکین مکہ سے چھپ کر مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جاری ہے، اپنے سفر کے اوپر روانہ ہے. اگر سچ تعارف کرواتے ہیں تو راز فاش ہو جاتا ہے، اگر جھوٹا تعارف کرواتے ہیں تو یہ جھوٹ بن جاتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریہ استعمال کیا. توریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کا کام بھی بن جائے اور حقیقت میں جھوٹ بھی نہ بنے، یعنی انسان کا کام بھی ہو جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو. ایسے لفظ کو استعمال کرنا کہ سننے والے کی مراد اور ہو اور کہنے والے کی مراد اور ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے توریہ استعمال کیا اور فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے رستہ دکھا رہا ہے. اب اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ اگر کسی دور دراز کا سفر کرتے اور رستہ معلوم نہ ہوتا تو اپنے لیے ایک راہبر رہنما اور ایک گائیڈ مقرر کر لیتے کہ وہ گائیڈ وہ راہبر انسان کو رستہ دکھایا کرتا تھا کہ اس رستے سے ہم جائیں گے تو جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اہل عرب کی عادت ہوا کرتی تھی اپنے لیے ایک رہنما مقرر کیا کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا کہ جس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آسانی ہوگی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے رستہ دکھا رہا ہے. اب سننے والے نے سمجھا کہ شاید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دور دراز کے سفر پر روانہ ہے، رستہ معلوم نہیں ہے. اب یہ بندہ ان کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، ان کو رستہ دکھا رہا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ آقا دو جہاں ہے جو مجھے جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. سننے والے کی مراد یہ تھی کہ دنیا کا راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ یہ آقا دو جہاں ہیں جو مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، جو میری رہنمائی کر رہے ہیں، جو میرے راہبر ہیں، میرے گائیڈ ہیں، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں جنت کا. اب انہوں نے توریہ استعمال کیا، کام بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا، کیونکہ ایک سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکالا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو اس کی بات جھوٹی ہوا کرتی ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ جھوٹ نکلا کرتا ہے.
وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کیا کرتا ہے. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اس کے بعد امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کیا کرتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے توریہ استعمال کیا کہ کام بھی ہو گیا، راز بھی فاش نہیں ہوا اور جھوٹ بھی نہیں بنا، اور آپ کی بات بالکل سچ بھی ہے. اب انسان ذرا سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ان سے بڑا رہبر اور رہنما اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کے متعلق خود رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے آپ کی حیات طیبہ کو تمام انسانوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور مثال بنا دیا کہ اگر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کی حیات طیبہ کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہوگا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حالت کے اندر جھوٹ نہیں بولا کہ جہاں پر آپ کو اپنی جان کا خطرہ بھی تھا، ایسی حالت میں جھوٹ نہیں بولا جہاں پر قدم با قدم خطرات موجود تھے. اور اب ہم یہ مثالیں پیش کریں کہ فلاں مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی اس لیے ہم نے جھوٹ بولا، ہمیں تو جان کا خطرہ بھی نہیں ہوا کرتا اس پھر بھی ہم جھوٹ بولا کرتے ہیں. انہوں نے اس وقت سچ بولا جہاں پر انہیں اپنی جان کا بھی خطرہ تھا. یہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا تو مشرکین ان کو گرفتار کر لیتے، لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا. اب ہمیں چاہیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اب ہم کس کے اوپر عمل کیا کرتے ہیں. ہم چلتے پھرتے جھوٹ بولا کرتے ہیں، ہم کس کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 17 کے اندر جنتی لوگوں کی 5 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں کہ جنتی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں. وہ 5 صفات کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جنتی لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر 5 صفات موجود ہیں. پہلی صفت کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، مشکل آ جائے تو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. وہ صادقین، دوسری صفت ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. تیسری صفت والمنفقین، کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمارا مال ہے اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کرے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت والقانتین، اللہ کے سامنے ہمیشہ عجز و انکساری کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ادا کیا کرتے ہیں، قانتین عاجزیاں کیا کرتے ہیں. اور 5ویں صفت والمستغفرین بالاسحار، صبح شام اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کیا کرتے ہیں. اللہ نے جنتی لوگوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا الصادقین، کہ ان کی زبانوں سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، کیونکہ سچ یہ انسان کو جنت کی طرف لے جایا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی یہ نجات دیا کرتی ہے اور جھوٹ یہ ہلاکت دیا کرتا ہے. لہذا انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے اور جھوٹ اپنی زبان سے کبھی نہ نکالے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، حالانکہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، اللہ تو ہمیں کہہ سکتا ہے کہ اے گناہ گار ہو، لیکن اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی اللہ کی محبت کا اندازہ لگائے کہ اللہ نے پھر بھی ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ سچوں میں سے ہونا، تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے. سورہ مائدہ آیت نمبر 119 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. یہ کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت
سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا صلہ عطا فرماؤں گا. یوم ينفع الصادقین صدقہم، ان کی سچائی کا صلہ میں اللہ قیامت کے دن ان کو عطا فرماؤں گا. کیا صلہ ملے گا سچائی کا؟ اللہ نے فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، میں اللہ ان کے لیے ایک ایسے باغات انہیں عطا فرماؤں گا کہ جن باغات کے اندر ہر قسم کا پھل انہیں مل جایا کرے گا. میں اللہ انہیں ایسے باغات عطا فرماؤں گا کہ جہاں پر ان باغات کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری رہیں گی، اور ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. جن باغات کے اندر اونچے اونچے محلات میں اللہ انہیں عطا فرماؤں گا، جن باغات کے اندر میں اللہ انہیں ریشم کا لباس عطا فرماؤں گا، جن باغات کے اندر میں اللہ انہیں سونے اور زیورات کے کنگن عطا فرماؤں گا، جن باغات کے اندر بلند و بالا تختے میں اللہ انہیں عطا فرماؤں گا. یہ ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت سچ بولنے والوں کو عطا فرمائیں گے. وہ کون سی نعمت ہوگی؟ رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے اوپر سامنے فیصلہ فرمائیں گے میں اللہ آج کے بعد تم سے راضی ہوگی اور تم مجھے اللہ سے راضی ہوگے. میں اللہ تمہارے اوپر اپنی رضاؤں کے فیصلے کرنے لگ گیا ہوں. ذالک الفوز العظیم، اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی زبانوں سے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. کیونکہ ایک سچے مومن کی نشانی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں نکلتا. اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کیا کرتا ہے. ایک حدیث کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی اور حضرت یمان جو حضرت حذیفہ کے والد ہیں، حضرت یمان رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے، مدینہ منورہ کی جانب رواں دوا تھے اپنے سفر میں، کہ راستے میں ابو جہل کے لشکر سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ابو جہل کے ساتھ 1000 کا لشکر جو ہتھیاروں سے لیس تھا، لڑائی کے ارادے سے بدر کے مقام پر جا رہے تھے. غزوہ بدر کا موقع ہونے والا تھا. حضرت حذیفہ اور حضرت یمان کا ٹکراؤ ابو جہل کے لشکر سے ہو جاتا ہے. ابو جہل ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ کہاں پر جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، وہاں پر جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں. تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم وہاں پر پہنچے اور تم دونوں کو ہم نے یہاں سے جانے کی اجازت دے دی تو تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ مقابلے میں آ جاؤ گے، ہمارا مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے. ہاں ایک شرط ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہاں پر جاؤ گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کرو گے. اگر تم ہم سے یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں صحیح سلامت چھوڑ دوں گا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی اور حضرت یمان رضی اللہ تعالی دونوں ابو جہل سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے لشکر کے خلاف مسلمانوں سے مل کر تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے. تو ابو جہل ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ابو جہل کون ہے؟ یہ ابو جہل وہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا تھا، جب بحیرہ کلثم کے اندر اس کو غوطے لگے تھے تو اس فرعون کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلے تھے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب اس نے اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، سکرات شروع ہو گیا، تو اس وقت اس فرعون نے توبہ کی اور ایمان کا دعویٰ کیا آمنتو، میں اب ایمان لاتا ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جب موت کی سکرات شروع ہو جائے، موت کے فرشتے آ جائے، حالت نزع شروع ہو جائے،
انسان توبہ کرے، ایمان کا دعویٰ کرے، تو اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان کے اوپر نزع کی حالت شروع نہیں ہوتی اس سے پہلے انسان توبہ کرے اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب حالت نزع شروع ہو جائے، سکرات شروع ہو جائے، انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لے، موت آنا شروع ہو جائے تو انسان توبہ کرے، انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سیدنا موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون آیا تھا اس نے اپنی موت کو دیکھ کر یہ تو کہا تھا آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو ابو جہل آیا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، اس کا فتنہ اور شر سیدنا موسیٰ کے فرعون کے شر اور فتنے سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب اس ابو جہل کا سر تن سے جدا کرنے لگے تو ابو جہل کہنے لگا اے عبداللہ بن مسعود میرا سر میرے کندھوں کے قریب سے کاٹنا، تاکہ لوگوں کے سامنے جب میرا سر جائے تو ان کے دلوں میں میری ہیبت بیٹھ جائے، میرا روب بیٹھ جائے، اور جا کر اپنے نبی کو میرا پیغام دینا کہ آج کے دن میرے دل کے اندر گزشتہ کی نسبت آج کے دن تمہاری نفرت اور بغض اور عداوت کے ہی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا وہ فرعون ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا تھا ابو جہل کا شر اور فتنہ اس فرعون سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اس کا شر اور فتنہ کہیں زیادہ ہے۔ اب اسی ابو جہل نے پریشانی کے عالم میں حضرت حذیفہ اور حضرت یمان نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اس مارکے کے اندر شریک ہو جائیں، اس غزوہ بدر کے اندر شریک ہو جائیں۔ غزوہ بدر کوئی عام مارکہ نہیں، یہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، یہ وہ مارکہ ہے کہ جس مارکے کے متعلق رب کائنات نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اس مارکے کے اندر جو بندہ بھی شامل ہوا ہے، جو 313 لوگ شامل ہوئے ہیں، آج کے بعد اگر ان سے غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے میں اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، انجانے میں بھی کوئی خطا ہو جائے میں اللہ نے تمہاری غلطی کو پہلے سے ہی معاف کر دیا۔ اب حضرت حذیفہ اور حضرت یمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس مارکے کے اندر حاضر ہونے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عہد کر کے آ چکے ہیں، آپ نے وعدہ کر دیا ہے۔ بدر کے میدان کے اندر جہاد والی فضیلت چھوڑی جا سکتی ہے لیکن ابو جہل سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور سچے مومن اور مخلص مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے عہد کر لے، وعدہ کر لے، تو اسے چاہیے کہ اپنے عہد اور اپنے وعدے کی پاسداری کیا کرے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت یمان یہ تاریخ اسلام کی یہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں موقع مل جانے کے باوجود وہ بدر کے میدان میں حاضر نہ ہو سکے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ وعدے کی خلاف ورزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 3 لوگ ایک قاتل کو لے کر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فلاں شخص ہے، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھتے ہیں کیا واقعی آپ نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، وجہ یہ بنی تھی کہ اس کے باپ نے میرے اونٹ کو مارا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ چلی گئی تھی، میں غصے میں آیا، میں نے تلوار اپنی اس کے باپ کو ماری، جس تلوار کے زخم کی وجہ سے اس کا باپ قتل ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض فرمایا کہ اب آپ نے اپنے قتل کا خود ہی کنفیس کر لیا ہے، خود ہی آپ نے مان لیا ہے، لہذا اب آپ کو بھی اس کے باپ کے قتل میں قتل کیا جائے گا۔
قتل کے بدلے میں قتل ہے، جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، لہذا آپ کو بھی جان کے بدلے میں اپنی جان دینی ہوگی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، کیونکہ میں اپنے دور دراز کے سفر پر آیا ہوا ہوں، میں نے فلان جگہ پر اپنے خزانے کو دفن کیا ہوا ہے، میں اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو اس جگہ کے بارے میں بتلا دوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، فرمایا کہ آپ تو ایک قاتل ہے، ہم آپ کو 3 دن کی کیسے مہلت دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو مہلت دے دی اور آپ واپس ہی نہ آئیں، لہذا اگر ہم آپ کو مہلت دیں گے ایک شرط پر کہ اگر آپ ہمیں کوئی ضامن دے کر جائیں گے۔ وہ شخص لوگوں کی طرف دیکھنے لگا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بندہ میرا ضامن ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو جانتے بھی نہ تھے، لیکن اس شخص نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر 3 دن تک یہ بندہ واپس نہ آیا تو اس بندے کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زمان کو قبول کر لیا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزرنے کے قریب ہو گیا، اندھیرا شاید شروع ہو گیا، اندھیرا آنے ہی والا تھا، مغرب شروع ہونے والی تھی کہ وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، اس کے وجود کے اوپر سفر کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو 3 دن کی مہلت دی تھی، مجھے یہ شک تھا کہ شاید آپ واپس نہ آئے، آپ کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ آپ واپس نہیں بھی آ سکتے تھے، لیکن آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا میں واپس اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے، وعدے کو پورا کرنے والے دنیا کے اندر نہیں رہے، لہذا میں اس لیے واپس آیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ اس بندے کو جانتے بھی نہیں تھے، آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی ضمانت اس لیے دی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ احسان و مروت کرنے والے لوگ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب اس باپ کے قاتل کے والے بچوں نے ان دونوں کی ان باتوں کو سنا تو وہ انہوں نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی گواہ ہے نا کہ میں نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ طاقت مل جانے کے باوجود معاف کرنے والے اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ اب یہ ماجرا بڑا ہی عجیب ہے، یہ اس لیے کیا کیونکہ اس بندے نے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 دن بعد واپس آؤں گا۔ ایک سچے مومن اور پکے موحد کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کیا کرتا ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد خلف، کہ منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کیا کرتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کے اندر خلاف ورزی کیا کرتا ہے، خیانت کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ مومنون اور سورہ معارج آیت نمبر 7 اور 32 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، میرے بندوں کی، میرے ایمان والے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں یا ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اپنے وعدے کی پاسداری کیا کرتے ہیں اور اپنے امانت کا خیال رکھا کرتے ہیں، اپنی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کیا کرتے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے خیانت کرنے سے روکا ہے ایمان والوں کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا، اور اگر کوئی بندہ تمہارے پاس امانت رکھوائے تو اس امانت کے اندر بھی تم نے خیانت نہیں کرنی۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بات جان رکھو کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر تم اس آزمائش کے اوپر پورا ٹھہر گئے تو جان رکھنا وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، میں اللہ اس آزمائش کے بدلے میں تمہیں ایک بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا، اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس مال اور اولاد کی خاطر امانتوں کے اندر خیانت نہ کرنا،
کیونکہ اگر تم خیانت کر بیٹھو گے تو ایک اجر عظیم سے اپنے ہاتھ پھیر بیٹھو گے. لہذا تمہارے اوپر یہ ذمہ داری لازم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس امانت رکھوائے تو تمہارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تم نے اپنی امانتوں کا خیال رکھنا ہے, خیانت نہیں کرنی. اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کے آنے کا مقصد فرمایا کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے توحید کو پیش کرے. انہوں نے آ کر اپنی لوگوں کے سامنے واضح نصیحت کو پیش کیا اور ساتھ ساتھ اعلان فرمایا انی لکم رسول امین, میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رسول پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور پیغمبر بھی وہ امین جو امانت دار ہے, خیانت کرنے والا نہیں. سورہ شعراء کے اندر 5 آیات ایسی ہے کہ جن 5 آیات کے اندر اللہ نے 5 نبیوں کا نام لے کر فرمایا. اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 107 کے اندر فرمایا, حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا, فرمایا انی لکم رسول امین, کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 125 کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا انی لکم رسول امین, میں اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں. سورہ شعراء آیت نمبر 143 کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا انی لکم رسول امین, میں اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 162 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انی لکم رسول امین, کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے رسول اور ایک امانت دار نبی ہے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 178 کے اندر فرمایا انی لکم رسول امین, کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول اور ایک امانت دار نبی ہے. جتنے بھی نبی آئے تمام کے تمام انبیاء یہ امانت دار ہیں, حتیٰ کہ سید الملائکہ روح الامین